وادی مہران میں HIV کا زہر، سندھ میں مریضوں کی تعداد 681 ہو گئی، 537 بچے بھی شامل، عمریں 2 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ بیماری کی بڑی وجہ استعمال شدہ سرنجز ہیں۔ ظفر مرزا کی پریس کانفرنس، عالمی ادارہ صحت کا اظہار تشویش۔ ماہرین پر مشتمل 10 رکنی ٹیم 28 مئی کو کراچی پہنچے گی۔ یہ وفاق کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ایک پورا کا پورا وار ہے سندھ کے خلاف۔ میں وارن کرتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ تیرا جو نوٹیفیکیشن ہے واپس لو، فوراً واپس لو، ورنہ میں سندھ کے عوام کے ساتھ اسلام آباد پہنچوں گا، ہمارے حق ہم چھین کے لیں گے۔ بلاول بھٹو کو HIV معمولی بیماری لگتی ہے، علاج کے بجائے آگہی مہم چلانے پر زور۔ سندھ کے اسپتالوں کی حالت زار نظر نہ آئی، پنجاب اور پختونخوا کے اسپتالوں سے بہتر قرار دے دیا، کہا سندھ کے اسپتالوں کا اختیار نہیں دیں گے، نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا۔ تو ہم اسلام آباد پہنچیں گے، چاند کا اسپتال لاڑکانہ میں بچوں کے ایمرجنسی وارڈ کا افتتاح کر دیا۔ ارکان اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر حد پھیلانگ گئے۔ شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر حملہ، 5 جوان زخمی، جوابی کارروائی میں 3 حملہ آور ہلاک، 10 زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کے سہولت کار کو چھڑانا چاہتے تھے، پاک فوج کا بیان۔ محسن داوڑ ہجوم کو مشتعل کر کے فرار ہو گیا۔ I'm sorry، کیا محسن داوڑ کیسے حملہ کرے گا کسی چیک پوسٹ پہ؟ اپنے بچے کو، اپنے ہی سیاستدانوں کو غدار کا لیبل دیں گے تو پھر یہ خطرناک راستہ کی طرف چلے جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے محسن داوڑ اور علی وزیر کی حمایت کر دی، کہتے ہیں جمہوریت میں احتجاج سیاسی جماعتوں کا حق ہے، بات چیت سے نوجوانوں کی ناراضی دور نہ کی گئی تو صورتحال خطرناک ہو جائے گی۔ چیک پوسٹ پر حملہ افسوسناک ہے، دہشت گردوں کو چھڑانے کی کوشش کی گئی، فردوس عاشق کا رد عمل، کہا کچھ عناصر وطن دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ قبائلی عوام نے شر پسندوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، قربانیوں کے ثمرات کا وقت آ چکا ہے۔ دشمن کی پاکستان میں فساد پھیلانے کی سازش، پاک فوج پر احتجاجیوں پر فائرنگ کا الزام۔ شمالی وزیرستان سے متعلق افغان اور بھارتی میڈیا پر جعلی تصاویر نشر، ساتھ میں 24 دسمبر 2018 کی تصاویر لگا دیں، غلط خبر پر افغان میڈیا کو معافی مانگنا پڑی۔ وزیر اعظم عمران خان کا بھارتی ہم منصب نریندر مودی کو ٹیلی فون، لوک سبھا انتخابات میں جیت پر مبارکباد، دونوں ملکوں کو عوام کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، جنوبی ایشیا میں ترقی اور خوشحالی کے لیے عزم کا اظہار کیا، کہا مودی کی جانب سے آگے بڑھنے کے منتظر ہیں۔ ابھی تو مہنگائی شروع ہوئی ہے، بجٹ میں 700 ارب کے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، حکومت کو مزید وقت ملا تو ملک تباہ ہو جائے گا، حمزہ شہباز کا انتباہ، نیب کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا معیشت کی ڈوبتی کشتی میں سب سے بڑا ہاتھ نیب کا ہے، سیاست زدہ ادارہ قرار دے دیا۔ چین کے نائب صدر وانگ چیشان کی پاکستان آمد، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے استقبال کیا، ایوان صدر میں تقریب، صدر عارف الوی نے نشان پاکستان سے نوازا، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، معاشی اور تکنیکی امور میں تعاون کے MOUs پر دستخط۔ 5 جون کو انشاءاللہ پاکستان میں 5 جون 2019 کو عید ہوگی۔ اگر میری ذاتی رائے آپ پوچھیں گے، میرے خیال میں رویت ہلال وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے پورا کیلنڈر ہے، ہر چیز آپ کے حساب کتاب ہے، اور جن کا جھگڑا تھا کہ آپ نے وہ ہم چاند دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی اب ہم نے ایپ میں دے دیا، تو اب تو مسئلہ ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ عید الفطر 5 جون کو ہوگی، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اعلان کر دیا، ویب سائٹ لانچ کر دی، قمری کیلنڈر منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ فواد چودھری کہتے ہیں اینک کو حلال اور ٹیکنالوجی کو حرام کہنا درست نہیں، پہلے ہی کہا تھا شہباز واپس نہیں آئیں گے، اسکینڈل سے چیئرمین اور نیب دونوں کو نقصان پہنچا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، گناہوں سے بخشش اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لمحات، 1000 راتوں سے افضل لیلۃ القدر کی تلاش، لاکھوں مسلمان اعتکاف میں بیٹھ گئے، مساجد میں خصوصی انتظامات۔
غم کا طبیب ہے اور تو ہر ایک دل سے قریب ہے تو عطائے رب مجیب ہے آئی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن باران رحمت جاری علماء کرام کی دنیا کے سب سے بڑے انقلاب فتح مکہ پر گفتگو ریما کی میزبانی شائقین کے دل میں گھر کر گئی ملک بھر میں یوم علی کی تیاریاں مختلف شہروں میں جلوس کراچی میں جلوس کو حتمی شکل دے دی گئی راستوں اور گلیوں میں کنٹینرز لگا دیے گئے لاہور میں بھی سیکیورٹی سخت موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی جلوس کے روٹ پر موبائل سروس بند رکھنے کا فیصلہ چارسدہ میں جائیداد کے تنازع پر خون سفید ہو گیا فائرنگ سے 3 بھائیوں کی جان چلی گئی جاں بحق افراد میں ایف سی سپرنٹینڈنٹ شبیر اور پولیس اہلکار سجاد شامل لواحقین کا لاشیں سڑک پر رکھ کر احتجاج ننھی فرشتہ قتل کی تحقیقات میں مزید پیش رفت فرشتہ کے پڑوسی ناصر سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا 60 افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے پنجاب فورنزک لیب بھجوا دیے گئے کنٹرول لائن کے بعد بھارتی فورسز سمندری حدود کی خلاف ورزی بھی کرنے لگی مچھلی کے شکار میں مصروف 2 پاکستانی ماہی گیروں کو گرفتار کر لیا 7 مچھروں نے پانی میں چھلانگ لگا کر جان بچائی السلام علیکم آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں شائستہ اقبال اور میں ہوں مونس رضا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن کا آغاز کریں گے سندھ میں ایچ آئی وی کی بڑھتی صورتحال سے جس پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ رتو ڈیروں میں ایچ آئی وی کی وجہ استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے معاملے کا جائزہ لینے عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کی ٹیم 28 مئی کو کراچی پہنچے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس حد تک ایچ آئی وی کی تشخیص ہونا تشویشناک ہے یہ معاملہ اسے اور بھی پراسرار بنا رہا ہے کہ اتنے زیادہ بچوں میں یہ بیماری کیوں ہے ایچ آئی وی ایڈز کا علاج تو کر لیں گے لیکن یہ کہاں سے آیا یہ پتہ لگانا ضروری ہے سندھ کے لاڑکانہ ڈویژن میں ایچ آئی وی ایڈز کے پیشنٹس کی تشخیص ہونا شروع ہو گئی تھی اس وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایچ آئی وی ایڈز کے اوپر کسی بھی جگہ پہ سب سے بڑا آؤٹ بریک ہے اب تک 21,375 لوگوں کی اسکریننگ کی ہے 681 have been declared HIV positive 681 میں سے 537 بچے ہیں کچھ بچے 2 سال سے کم عمر کے بھی ہیں ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں کہ سرنجز جو ایک دفعہ یوز ہو جاتی ہیں ان کی ری پیکیجنگ کر کے ان کو دوبارہ بیچا جا رہا ہے جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمیں اس آؤٹ بریک کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے میں نے ایک انٹرنیشنل ریپڈ رسپانس ٹیم بلا لی ہے ان کی ایک مشترکہ ٹیم انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں کراچی پہنچ رہی ہے اس کی پراپر آؤٹ بریک کی انویسٹیگیشن کریں گے اور آنے والے چند ہفتوں میں مجھے پوری امید ہے کہ ہمیں اس کی وجوہات کا صحیح اندازہ ہو سکے گا سندھ حکومت ایچ آئی وی کی بڑھتی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی اب عالمی ادارہ صحت کی ٹیم 28 مئی کو کراچی پہنچے گی 10 رکنی ٹیم میں انسداد ایڈز کے عالمی ماہرین شامل ہیں سندھ میں ایچ آئی وی کے مریض دن بدن بڑھنے لگے تعداد 700 سے تجاوز کر چکی ہے وزیر اعظم کی معاون خصوصی قومی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کو بھی تشویش عالمی ادارہ صحت کو مراسلہ لکھ کر مدد کی درخواست کر دی عالمی ادارے نے تعاون کی درخواست قبول کر لی اور 10 رکنی ٹیم پاکستان بھیجنے کا اعلان کر دیا ٹیم میں انسداد ایڈز کے عالمی ماہرین شامل ہیں جو 28 مئی کو کراچی پہنچے گی پاکستان آمد پر ویزا کی سہولت فراہم کی جائے گی پاکستان کو ایڈز کی تشخیصی کٹس بھی دی جائیں گی ٹیم متاثرہ علاقوں میں ایڈز کے مریضوں سے ملاقات کرے گی اور ایڈز کیسز پر تحقیقی رپورٹ مرتب کرے گی ایک طرف لاڑکانہ میں لوگ ایڈز کے مرض میں تڑپ رہے ہیں تو دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو سب بہتر نظر آ رہا ہے کہتے ہیں کہ ایچ آئی وی کوئی خطرناک مرض نہیں
اور HIV میں فرق ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سندھ حکومت نے وفاق اور دیگر صوبوں کے مقابلے میں بہتر اسپتال بنائے۔ وفاق اسپتالوں سے متعلق اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے ورنہ سندھ کے عوام کو لے کر اسلام آباد مارچ کریں گے۔ یہ وفاق کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں۔ ایک پورا کا پورا وار ہے سندھ کے خلاف۔ یہی لوگ ہمیں طنز کے طور پہ کہتے تھے حکومت ہاسپٹل بھی نہیں چلا سکتا، ایک ہاسپٹل بھی نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے اس ملک کا 3 جو بہترین ہاسپٹلز بنائے ہیں، ہم نے یہ ادارے کھڑے کی۔ NICVD آپ کے سامنے ہے۔ ایک ایسا فیسلٹی پنجاب میں نہیں ہے، ایک ایسا فیسلٹی خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، ایک ایسا فیسلٹی بلوچستان میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ہم سے چھین رہے ہیں۔ جب وہ 2013 میں KP کا حکومت لے کر آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو ماڈل کے طور میں سامنے پیش کرائیں گے اور پورا ملک جو ہے وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا وہ ماڈل فالو کریں گے۔ اسی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کو اس نے اپنا رشتہ دار کا حوالہ کر دیا، اس کا ستیہ ناز کر دیا، ان کا موجود جو کارڈیاک فیسلٹی ہے اس کو بند کر دیا۔ یہ لوگ جب خود نہیں کر سکتے تھے تو آپ کو ہاسپٹل چھین رہے ہیں۔ معاشی طور پہ یہ سندھ کی عوام کو اسٹرینگل کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ میں وارن کرتا ہوں وفاقی حکومت کو کہ تیرا جو نوٹیفیکیشن ہے واپس لو، فوراً واپس لو، ورنہ میں سندھ کے عوام کے ساتھ اسلام آباد پہنچوں گا، ہمارے حق ہم چھین کے لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ میں چانڈ کا میڈیکل اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کا افتتاح تو کر دیا، لیکن جب صحافی نے اسپتال میں وینٹیلیٹر اور ایکس رے مشینوں کی خرابی کا سوال کیا تو بلاول بھٹو نے اس پر بھی یہی کہا کہ مشینیں موجود ہیں۔ وزیر صحت نے بلاول کی تصحیح کی، جس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ ER وارڈ میں there's a difference in the ER وارڈ جو کہ ابھی چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم مل کے چل رہے وہ الگ فیسلٹیز ہے اور یہاں الگ فیسلٹیز ہے۔ تو وہاں آپ جا کے دیکھ لیں، اگر وہاں وینٹیلیٹر نہیں ہے پھر میں منگواتا ہوں، لیکن وہاں آپ جا کے دیکھیں۔ Ventilators are not there. We have 5 ventilators here which are not functional. I'm sending an engineering department person to functionalize those ventilators, and then I'm going to get the HR trained. How long will the time? Within this week. 1 week. لاڑکانہ میں HIV وائرس پھیلنے کے معاملے پر سب سے پہلے رتو ڈیرو کے مقامی ڈاکٹر عمران نے معاملہ میڈیا تک پہنچایا، جس کے بعد آج نیوز نے مسلسل اس صورتحال پر نظر رکھی۔ ہر بلیٹن اور ہر ہیڈ لائن میں عوام کو صورتحال سے باخبر رکھا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ آج بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ میں صورتحال کا خود جائزہ لے رہے ہیں اور وفاقی حکومت نے بھی معاملے کا نوٹس لیا ہے اور عالمی ادارہ صحت کی ٹیم بھی 2 روز بعد پاکستان پہنچ رہی ہے۔ اسی پر بات کریں گے ڈاکٹر عمران سے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائے گا کہ آپ نے توجہ دلائی تو آج نیوز نے اپنا کردار بھی ادا کیا اور آپ کی آواز بن گیا، مسلسل اس معاملے پر قوم کو آگاہ رکھا ہے۔ آپ اس معاملے پر اب کیا کہیں گے؟